آپ لوگوں نے اگلی الیکشن کیمپین جو ہے وہ عمران خان کو ہی برا بھلا کہتے ہوئے آپ نے چلانی ہے یا آپ کی نظر میں اور بھی کوئی اپوزیشن ہے اس کے علاوہ؟ عمران خان از irrelevant، اس کی ریلیونس نہیں ہے۔ عمران خان نے اب مکافات عمل بھی بھگتنا ہے اور قانون کا بھی سامنا کرنا ہے۔ پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن کون ہوگی آپ کی؟ میں بات کر لوں۔ عمران خان کو کب تک عدالتیں شامل تفتیش ہونے سے روک سکیں گی؟ کب تک وہ جو ہے وہ سٹے دیتی رہیں گی کہ اس کو القادر ٹرسٹ والے کیس میں بھی نہ پوچھو، اس کو جو ہے توشہ خانہ میں بھی نہ پوچھو، اس کو جو ہے وہ جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کرنے پہ بھی نہ پوچھو، اس کے تمام چیزوں کے جس کے ریمانڈ توڑ کر جو ہے اس کو تھوک کے حساب سے ضمانتیں دی جائیں، یہ کب تک ہو پائے گا؟ یہ زیادہ لمبا نہیں چل سکتا۔ پچھلے 1.5 سال سے عمران خان صاحب جو ہے وہ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ اب بڑی مشکل سے ان کو جو ہے وہ شامل تفتیش ہونا تھوڑا شروع ہوئے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کے اوپر معاملات ہیں وہ ہمارے کریٹ کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر منصور صاحب عمران خان کے اوپر پاناما کی جو ہے وہ کیس بنا کر اقامہ نکال کر اس کو نااہل کر دیا جائے، میں سب سے پہلے اس کی مخالفت کروں گی۔ اگر عمران خان صاحب کو کسی خیالی تنخواہ کے اوپر جو ہے وہ قانون کی ڈیفینیشن سے نہیں، ایک ڈکشنری کی ڈیفینیشن سے جو ہے وہ نااہل کر دیا جائے۔ اچھا چلے، آپ نے بڑی عظمہ صاحبہ پھر آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ مجھے نا یہاں پہ ایک کویسچن ذرا ذہن میں آ گیا، آپ کے خیال میں کوئٹہ کے اندر وہ جو وکیل کا قتل ہے، کیا عمران خان صاحب کے اوپر جو اس طرح مقدمہ بنا ہے وہ ٹھیک بنا ہے؟ دیکھیے، مجھے اس کے بارے میں اس لیے کنونسنگلی خود کچھ نہیں کہہ سکتی بیکاز یہ قتل کا معاملہ ہے اور ان کی خود کی فیملی نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹائی ہے، اور یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا منصور صاحب کہ وہ اگلے دن جس دن وہ شہید ہوئے ہیں، اگلے دن ان کی وہی جو آرٹیکل 6 کی پٹیشن ہے وہ کورٹ میں لگی ہوئی تھی، اور ان کی فیملی اگر دیکھیے، ان کی فیملی کا عمران خان جو ہے ان کو فینائل کی گولیاں لگے، وہ کہ میرے پاس 4 طرف سے گولیاں چل رہی تھی اور میرے کپڑوں میں سے گولیاں نکل گئی۔ اگر وہ گولیاں جو ہیں اس کے اوپر وہ پورے پاکستان کو، وزیر اعظم کو، وزیر داخلہ کو اور باقی ادارے کے جو افسران ہیں ان کو وہ ایف آئی آر کٹانا چاہتے ہیں، تو ایک آدمی جو مرڈر ہوا ہے اس کی فیملی اگر اپنے جو ہے وہ ایف آئی آر کٹانا چاہے تو اس پہ عمل مانے نہیں ہے۔ اگر عمران خان جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انوالو نہیں ہوں گے، وہ بری ہو جائیں گے۔ چلے ناز بلوچ صاحبہ، یہ ساری جو گفتگو ہو رہی تھی آنے والے الیکشنز کے حوالے سے، میرا سوال وہی تھا، میں آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھتا ہوں۔ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب سے خاص طور پہ جو آپ لوگ ایم لگائے بیٹھے تھے کہ ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف سے جتنے لوگ نکلیں گے شاید آپ لوگ انہیں قابو کر سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جہانگیر ترین صاحب کے اس گروپ نے، آئی پی پی نے، استحکام پاکستان پارٹی نے ان تمام امیدوں کے اوپر جو ہے پانی پھیر دیا۔ کوئی بڑا نام اب تک پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکا پنجاب میں، تو اس کا مطلب یعنی پنجاب میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی آپ لوگوں کو؟ دیکھیں منصور، الیکشنز کی جب گہما گہمی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آخری وقت تک بہت ساری سیاسی جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں اور لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں، اور لاسٹ مومنٹ تک لوگ اپنے سیاسی فیصلے کرتے ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی پذیرائی رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک ایسی جماعت رہی ہے جس کے پاس جو ہے ہم نے نہ صرف ہم جو ہے ہمارے وزیر اعظم رہے ملک میں، بلکہ اس کے علاوہ ہم نے ڈیلیور کر کے بھی دکھایا ہے، ہماری کارکردگی بھی رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہم نے ہمیشہ ڈیموکریسی کی ریسٹوریشن کے لیے سب سے بڑی قربانیاں، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اپنی جان کی بڑی قربانی ہے انہوں نے وہ تک دی۔ ناز بلوچ صاحبہ، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ خبر یہ آئی ہے کہ پنجاب میں ندیم افضل چند، گیلانی فیملی اور قمر زمان کائرہ، ان سب کے لیے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس مانگ رہے ہیں نون لیگ سے۔ دیکھیں سیاسی طور پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ خود ان کے صاحبزادے جو ہے وہ جیت کر اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تو یہ تو ان کی اپنی پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے کس طرح سے بائی الیکشنز میں جو ہے پیپلز پارٹی جیتتی رہی ہے سیٹیں۔ اور پھر اگر آپ اوور آل اگر سینیریو اٹھا کے دیکھ لیں تو کراچی میں جہاں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ 12 سے 14 ایم این ایز تھے، وہاں پہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور کراچی میں آپ نے دیکھا کہ میئر کراچی ایک جیالہ بنا۔ یہ کامیابی کی نوید ہے فرام کراچی ٹو بلوچستان ٹو پنجاب
الحمدللہ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ کراچی سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ کیماڑی سے ہمارے پاس قومی اسمبلی کی نشست ہیں، ہمارے پاس ملیر سے قومی اسمبلی کی نشست ہیں، ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ساؤتھ سے نشستیں موجود ہیں، ہمارے پاس ڈسٹرکٹ ویسٹ سے نشستیں موجود ہیں۔ جب ہمارے پاس کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، تو پھر تو ہمارا میئر آنا سمجھ میں آتا ہے۔ جن کے پاس ایک سیٹ نہ ہو وہ کہیں کہ ان کا میئر ہونا چاہیے، تو پھر اس پہ تو میں بحث نہیں کر سکتی۔ بہرحال دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیکشن ٹائم ہے، اس میں بہت ساری گہما گہمیاں ہوتی ہیں، اس میں جو ہے وہ لاسٹ مومنٹ تک فیصلے ہوتے ہیں، لوگ اپنے سیاسی جو ہے ڈیفینیٹلی فیصلے کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پولیٹیکل کمپین کرے گی، دیگر پارٹیز اپنی کریں گی۔ آپ نے اچھا پوائنٹ عامر جیاد صاحب، ویسے یہ جو کراچی کے میئر کا الیکشن ہوا تھا، ویسے آپ اگر اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتائیے گا، آپ کو لگتا ہے اگلا الیکشن جو جنرل الیکشن ہوگا وہ کچھ ایسے ہی فلم چلے گی جس طرح کراچی کے میئر کا الیکشن ہوا تھا، فری اینڈ فیئر، جس طرح ناز بلوچ صاحبہ فرما رہی؟ وہ کہتے ہیں کہ خدشہ اور اندیشہ تو یہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا نمبرز کی اب حیثیت رہی نہیں ہے، کہ ورنہ اگر کوئی اور ملک ہوتا ہے کہ اگر ہو کہ ایک اتحاد کے اگر 190 سے زیادہ ووٹ ہیں تو ڈسپیوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ گلگت بلتستان میں اگر کوئی پارٹی کا ایک فرض کرنے وزیر اعظم ہٹ گیا تو اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعظم آنا چاہیے، کوئی بحث نہیں ہونی چاہیے۔ کشمیر میں اسی طرح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے یہاں جو ہے سسٹم بڑا فلاڈ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے نہیں چل رہا ہے جو واقعی جمہوری بھی ہو اور اس میں دیانت بھی ہو اور اس کے اندر شفافیت بھی ہو۔ تو وہ ہمارے یہاں، اور ہمارے یہاں صرف الیکشن ڈے کی ریگنگ کی بات کیسی زبردست شفافیت ہے عامر صاحب، آپ نے دیکھا نہیں آج سلمان شہباز صاحب بری ہو گئے، بری لوٹنے کا کیس، کیسی شفافیت ہوئی؟ آپ شفافیت نہیں دیکھ رہے؟ میں جی ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کہ ہماری ایک تو مطلب پارلیمنٹ کو مبارکباد دینا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح کی قانون سازی کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ لگتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے، لوگوں کو سوچ کے کہ جناب جو ایکیوزڈ ہے اس کو کس طرح سے نکالا جائے، بچایا جائے، اور جو کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کو کیسے جو ان کی سزا میں کمی لائی جائے۔ تو ہمارے یہاں تو پھر جب اگر حکومت آپ کی ہو تو پھر نہ تحقیقات ہوتی ہیں نہ پروسیکیوشن اپنا کام کرتی ہے، تو یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ تو یا تو جی آپ عامر صاحب بات کمپلیٹ کیجئے۔ جی تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ پورے سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے، اس لیے سوالیہ نشان ہے کہ آپ سوچیں ایک دو مہینے کی بات نہیں کر رہا، برسہ برس تک یہ کہا گیا کہ جناب یہ فلاں جو کیسز ہیں یہ بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیسز۔ عامر صاحب سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے عظمہ صاحب یہ کہنا چاہیں گے، میں پہلے آپ کے سامنے سوال رکھ دیتا ہوں۔ وہ سلمان شہباز کہہ رہے ہیں دیکھیں 7 سال جو ہے وہ میں نے کوٹوں کے چکر لگائے ہیں اور اس کے بعد میں سرخرو ہوا ہوں اس کے اندر۔ میں وہی تو حیران ہوں، دیکھیں نا کہ جو یہ ٹھیک ہے کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہم اس پہ کامنٹ نہیں کر رہے، بات یہ ہوتی ہے کہ ایک زمانے میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کو میں کنٹینیوٹی میں دیکھتا ہوں، یہ نہیں ہوتا کہ نئی اسٹیبلشمنٹ پرانی اسٹیبلشمنٹ۔ وہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ادارے جو تھے تحقیقاتی ادارے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی اتنی بوریاں بھر کے کرپشن ہے۔ اب وہ کیا ہو گیا وہ کرپشن کا کیس، یہ بڑا ایک مطلب ہے سوال ہے، اور مطلب ہے کہ آپ یاد کریں اگر میں 1999 سے بات کروں جب مشرف صاحب کا کو ہوا تھا تو جو بچہ 1 برس کا تھا وہ ماشاءاللہ اب 24 برس کا ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک ایک سسٹینڈ کیمپین رہی ہے نا۔ اچھا لوگوں کے دین ایمان کا حصہ بن گیا ہے بہت سارے لوگوں کا، پاکستانیوں کی بات میں کر رہا ہوں، پرسیپشن کی اگر ہم بات کریں تو بڑی ایک طرح کا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے کوشر حلال قرار دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن کے بارے میں کل تک تھا کہ جی ان سے زیادہ بڑا بدعنوان کوئی نہیں۔ عظمہ صاحبہ اس وقت she wants to answer this, I know she wants to answer this، اور وہ ضبط نہیں ہو رہا لیکن ضبط کرنا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ مسکرا کے جواب نہیں، مسکرا کے وہ یہ you have to give her this credit کہ وہ ہر جواب مسکرا کے دے رہی ہے، بڑے اچھے اسمائل کے ساتھ جو ہے وہ جواب دینا چاہ رہی ہیں۔